بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر اور مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے موقع پر جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو ابتدا میں 7 ماہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا تھا، یعنی مدینہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ اس قدر عظیم شرف اور اعزاز نصیب ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین میزبان تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. اور پھر اس کے بعد جب رفتہ رفتہ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اس سے متصل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہائش کا انتظام بھی کیا جا چکا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے اپنے گھر منتقل ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود اب بھی یہ دونوں آپس میں پڑوسی ہی تھے کہ گھر ملے ہوئے تھے، متصل تھے، اور اگرچہ بظاہر گھر تو جدا جدا ہو گئے لیکن اس کے باوجود دلوں میں وہی قربتیں اور محبتیں برقرار رہیں ہمیشہ. اور یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ کہ صحبت و معیت میں حاضر رہے اور پیش پیش رہے، اور یہ کہ خواہ وہ کوئی علمی محفل ہو یا یہ کہ کوئی غزوہ ہو، میدان جنگ ہو، ہمیشہ ہی ہر موقع پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہمیں پیش پیش ہی نظر آتے ہیں تاریخ کے مطالعے کے دوران. اور پھر غزوات کے موقع پر ہمیشہ یہ شرکت کا سلسلہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جاری رہا، اسی طرح بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا یہی سلسلہ برقرار رہا. اور حتیٰ کہ خلفائے راشدین کا دور بھی جب گزر چکا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا یہی جذبہ اور یہی صورتحال برقرار رہی. اور یہ کہ سن 52 ہجری میں جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطینیہ جو کہ مشہور تاریخی شہر تھا اور جو کہ اس زمانے میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کا دارالحکومت بھی تھا، اس تاریخی شہر پر حملہ کرنے کی غرض سے جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے منصوبہ سازی شروع کی اور لشکر تیار کیا، اور یہ خبر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تک جب پہنچی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ اصرار کیا کہ میں بھی اس موقع پر شرکت کروں گا ضرور،
اور یہ کہ میں بھی روانہ ہوں گا اس لشکر کے ہمراہ۔ لوگوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اے ابو ایوب، آپ تو اس سے قبل بھی ہمیشہ ایسے مواقع پر شرکت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب آپ ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، 80 سال سے آپ کی عمر تجاوز کر چکی ہے، لہذا اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمیشہ ایسے مواقع پر اللہ کے دین کی سربلندی کے معاملے میں اور طاغوتی قوتوں کی سرکوبی کے سلسلے میں اگرچہ عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن اس سلسلے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی کیفیت اب بھی یہی تھی کہ ہمت مضبوط تھی اور حوصلہ بلند تھا اور عزم پختہ تھا، لہذا انہوں نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا اور اسی فیصلے پر ثابت قدم بھی رہے۔ اور جب اس کے بعد لشکر روانہ ہوا منزل مقصود یعنی قسطنطینیہ کی جانب، اب راستے میں سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے اور کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے کہ یہ تو فطری معاملہ تھا کہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، لہذا ان کی طبیعت اب دوران سفر ناساز ہونے لگی، اور چونکہ ان سبھی کے دلوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اور بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے وہ لوگ انہیں دیکھا کرتے تھے کہ عمر میں سب سے بڑے ہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی ہیں اور اولین میزبان بھی ہیں، لہذا جب ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی اس سفر کے دوران، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس لشکر کا مقرر کردہ جو سپہ سالار تھا وہ خود بھی اور دیگر بڑے بڑے جو ذمہ دار قسم کے وہ لوگ تھے اس لشکر میں، وہ سبھی وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عیادت کرتے اور مزاج پرسی کیا کرتے، اور یوں لشکر اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہونے لگی۔ آخر ایک روز جب ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی اور نازک صورتحال محسوس ہو رہی تھی، تب وہ سپہ سالار بھی وہاں پہنچا اور حاضر خدمت ہوا، اور دیگر بہت سے ذمہ دار قسم کے بڑے بڑے لوگ بھی جو اس لشکر میں موجود تھے وہ بھی وہاں حاضر خدمت ہوئے، تاکہ ان کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں، علاج کے بارے میں جو کچھ بھی ممکن ہو وہ راستہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے۔ اور اس موقع پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میری طرف سے تمام سپاہیوں کو سلام پہنچا دینا، اور اس کے بعد انہیں یوں بھی کہنا کہ دیکھو، ابو ایوب کی طرف سے تمہارے لیے 2 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ وہاں منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا تو خوب جم کر اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر وہاں تک پہنچنے سے قبل ہی میری جان نکل گئی اور میری روح قبض کر لی گئی تب بھی مجھے اپنے ہمراہ ہی رکھنا، اس سفر میں بھی اپنے ہمراہ رکھنا، اور دوران جنگ بھی مسلسل اپنے ہمراہ رکھنا، اور پھر جنگ کے خاتمے کے بعد
وہ جو منزل مقصود ہے قسطنطینیہ کہ جہاں اس شہر کی جانب ہم رواں دواں ہیں، اس شہر کی جو فصیل ہے، فصیل کے پہلو میں مجھے سپرد خاک کرنا. یعنی پرانے وقتوں میں ناظرین کرام ہر شہر کی ایک فصیل یعنی 4 دیواری ہوا کرتی تھی. یہ رواج تھا حفاظتی نقطہ نظر سے. تو 2 وصیتیں فرمائیں کہ پہلی وصیت تو یہ کہ خوب ثابت قدمی کے ساتھ اور ڈٹ کر لڑنا، اور دوسری وصیت یہ کہ اگر وہ موقع آنے سے قبل ہی میری جان قبض کر لی گئی، میری جان نکل گئی، تو اس کے باوجود بھی مجھے مسلسل اپنے ساتھ ہی رکھنا. اور پھر جنگ کے اختتام پر اس شہر قسطنطینیہ کی فصیل کے پہلو میں مجھے دفن کرنا. یہ وصیتیں فرمائیں. اور ان کی اس وصیت کے ساتھ ہی اور ان آخری کلمات کے ساتھ ہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آخری ہچکی لی اور اپنی جان اپنے اللہ کے حوالے کر دی. اور اس کے بعد ناظرین کرام ان کی وصیت کے مطابق لشکر رواں دواں رہا، اور جان نکل جانے کے باوجود ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جسم کو انہوں نے مسلسل اپنے ساتھ ہی رکھا. اور یہ تو ان کا جذبہ تھا کہ یہ اتنا بڑا کار خیر اور اللہ کے دین کی سربلندی کا یہ معاملہ، تو اس موقع پر شرکت کرنی ہے ضرور، کچھ بھی ہو جائے. اور یہ جان تو اللہ کی امانت ہے، اور جان نکلنے کا وقت تو پہلے سے مقرر ہے، لہذا اس وقت میں تو کوئی پس و پیش ممکن نہیں ہے. اور اگر وہ وقت وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آ گیا، ٹھیک ہے میری جان تو نکل جائے گی، مگر اس کے باوجود مجھے وہاں لے جانا کہ اس کام میں نے شرکت کرنی ہے ضرور، خواہ اس جسم میں جان موجود ہو یا یہ کہ بے جان ہی صحیح، جانا ہے ضرور. چونکہ یہ جذبہ تھا اور نیت سچی تھی، اور اللہ کی طرف سے ناظرین کرام ہر انسان کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق ہی معاملہ کیا جاتا ہے. لہذا چونکہ ان کی نیت خالص تھی اور اللہ کو اس بات کا علم تھا، تو اللہ کی طرف سے یہ معاملہ کیا گیا کہ جان تو اپنے مقرر اور طے شدہ وقت پر نکال لی گئی، مگر اس کے باوجود جان نکلنے کے بعد طبعی طور پر انسان کے جسم میں جو تبدیلیاں، جو خرابیاں، جو ٹوٹ پھوٹ کا فطری عمل شروع ہو جایا کرتا ہے، اس چیز سے اللہ نے انہیں سلامت رکھا. سفر کے دوران مسلسل یہ ان کے ہمراہ رہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد منزل مقصود پر جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، تب بھی انہوں نے انہیں اپنے ہمراہ ہی رکھا. اور ان کی وصیت کے مطابق وہ تمام مسلمان سپاہی بہت زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑے. اور یہ ثابت قدمی اور بہادری کے ساتھ لڑنے کا جذبہ اور ارادہ تو پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن چونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے دلوں میں ایک خاص مقام تھا اور خاص حیثیت تھی، جب انہوں نے بھی بطور خاص اس بات کی وصیت کر دی تھی انہیں، لہذا اب یہ جذبہ مزید تقویت پکڑ گیا تھا، مزید طاقت پکڑ گیا تھا. بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے کا یہ جذبہ ابو ایوب انصاری کی اس وصیت کی وجہ سے. اور پھر جنگ کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق ان لوگوں نے، مسلمان سپاہیوں نے انہیں وہاں قسطنطینیہ یعنی استنبول شہر کی فصیل کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا. اور ناظرین کرام
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ اور ان کی یہ عجیب و غریب سوچ، اور یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذرا دیکھیے، سن 52 ہجری میں کہ جب ان کی عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی ہے، مگر اس کے باوجود وہی جذبہ برقرار ہے۔ کیا ہے وہ جذبہ؟ وہ جذبہ کہ جس کا نام ہے اللہ کے دین کی سربلندی کا جذبہ، اور باطل کی سرکوبی کا وہ جذبہ۔ ان کی یہ عمر اس جذبے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی، اور یوں اسی جذبے کی خاطر اور اسی مقصد کی خاطر جب یہ منزل کی جانب رواں دواں تھے تو راستے میں ہی دوران سفر اسی مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اپنی یہ جان اپنے اللہ کے حوالے کی اسی مقصد کی خاطر سفر کرتے ہوئے راستے میں۔ اور پھر یہ کہ ناظرین کرام، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، اور جب بھی مدینہ شہر کا تذکرہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا تو ہجرت کا تذکرہ بھی ہوگا، ہجرت کا تذکرہ ہوگا تو مدینہ کا تذکرہ بھی ہوگا، اور جب مدینہ کا تذکرہ ہوگا تو یہ تذکرہ بھی ہوگا ضرور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے موقع پر وہاں مدینہ میں اپنی تشریف آوری کے فوری بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان رہے، اور یہ کہ کہاں وہ مدینہ شہر کے ابو ایوب انصاری تو مدینہ شہر کے باشندے تھے، اور کہاں ہزاروں میل دور وہاں پردیس میں وہ قسطنطینیہ، وہ استنبول، کہاں مدینہ اور کہاں وہ ہزاروں میل دور، ان کا جذبہ انہیں کہاں سے کہاں لے گیا، اور کہاں مدینہ شہر میں اس نخلستان میں خاندان بنو نجار کے اس محلے میں کہ جہاں آج بھی مسجد نبوی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اس محلے میں ان کا وہ گھر کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تھے، اور کہاں وہ قسطنطینیہ کہ جہاں آج بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ابدی نیند سو رہے ہیں اپنی اس آخری آرام گاہ میں۔ یقیناً ان کا وہ جذبہ تھا جس نے یہ تمام کرشمے دکھائے، اور ان کا یہی جذبہ آج بھی ہمیں اور تمام اہل ایمان کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے یقیناً۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر اپنے اختتام کو پہنچا کہ سن 52 ہجری میں 80 سال سے جب ان کی عمر تجاوز کر چکی تھی ان کا انتقال ہوا، اور قسطنطینیہ شہر میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے درجات وہاں جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔